بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ 2.0۔ لفٹ کی ضرورت آج کل اس طرح ہی زیادہ اہم ہے جس طرح ایک انسان کے پاس گاڑی کی ضرورت ہے۔ آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک عمارت سے دوسری عمارت، ایک عمارت کی منزل سے دوسری عمارت کی منزل کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے لفٹ کی ضرورت ہے۔ آج کی ویڈیو ہماری لفٹ کے بارے میں ہے کہ لفٹ کی ایجاد کب ہوئی، لفٹ کی ضرورت کیوں پڑی اور لفٹ سے ہم کیا کیا مسئلے اپنے حل کر سکتے تھے اس وقت۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کے بارے میں پتہ چلتا رہے۔ الیشیا اوٹس وہ شخص تھے جنہوں نے سب سے پہلے ایلیویٹر کی ایجاد کی، اور وہ ایلیویٹر جو سیفٹی ایلیویٹر کہلاتا تھا۔ ان کی پیدائش 1811 میں ہوئی اور ان کی وفات 1861 میں ہوئی۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے انہوں نے 1857 میں جا کے ایک ایلیویٹر کی ایجاد کی، ایک فرینچ انجینئر جس کا نام تھا لینارڈ اڈاکس، اس کے ساتھ مل کے۔ ایلیویٹر کی ضرورت تب پڑی جب جیسے ہی امریکہ میں منزلیں بڑھتی گئیں، سٹوریز بڑھتی گئیں، لوگوں کی آمد و رفت کا مسئلہ بڑھتا گیا اور لوگوں نے ایک عمارت سے دوسری عمارت اور ایک ہی عمارت کے اوپر دوسری سٹوریز پہ جانے کے لیے ان کو آمد و رفت کے لیے ان کے پاس کوئی اور رستہ نہیں تھا سوائے سیڑھیوں کے۔ پھر بہت سارے لوگ ایسے تھے جو رہتے تھے وہاں پہ، جو جن کی منزلیں دوسری، تیسری، پانچویں اور چھٹی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق 1857 میں نیو یارک میں ایک ڈپارٹمنٹل سٹور کھولا۔ اس ڈپارٹمنٹل سٹور کی جو صارفین کو سب سے زیادہ جو مسئلہ تھا وہاں پہ پہنچنا تھا۔ اس وقت ایلیویٹر کی یا لفٹ کی بہت زیادہ ضرورت پڑی۔ اس وقت ایک ایلیویٹر جس کا نام تھا ہانگ واٹ کھول دیا گیا ان صارفین کے لیے جو اس ڈپارٹمنٹل سٹور میں خرید و فروخت کے لیے جاتے تھے۔ لیکن پھر کچھ 3 سال کے بعد، تقریباً کچھ 3 سال کے بعد اس ایلیویٹر کو بند کر دیا گیا۔ اس 5 منزلہ عمارت میں ایلیویٹر کو اس لیے بند کیا گیا کہ اس کی جو رفتار تھی وہ بہت زیادہ کم تھی اور اس وقت اس کا جو خرچہ تھا وہ بہت زیادہ تھا، اور یہ بھاپ کے انجن سے چلتا تھا اور اس کی جو کل رفتار تھی تقریباً 40 فٹ فی منٹ کی رفتار تھی۔ اس 40 منٹ فی منٹ کی رفتار کے اوپر 5ویں منزل کے اوپر یہ ڈپارٹمنٹل سٹور بنایا گیا تھا، اور ڈپارٹمنٹل سٹور کے مالک نے اس کو اس لیے بنایا تھا تاکہ صارفین آئیں اور خریداری کریں اور ہمارے سٹور میں خرید و فروخت ہو۔ اس وقت یہ لفٹ کا جو عمل تھا ان سیاحوں کے لیے ایک توجہ کا مرکز بنا رہا، اور جو اونچی عمارتیں تھیں وہاں پہ لفٹ کا آغاز پراپر ہوا۔ وہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اونچی عمارتوں میں رہتے تھے، ان کی نقل و حمل کا مسئلہ تھا، ان میں بزرگ بچے سارے شامل تھے، ان کو وقت لگتا تھا سیڑھیوں سے چڑھنے کے لیے۔ شروع میں تو یہ ہوا کہ نقل و حمل کے لیے جو لوگ اونچی عمارتوں میں رہتے تھے ان لفٹوں میں ان کے اوپر کرائے لاگو کیے گئے تھے، لیکن جیسے یہ چیز عام ہونا شروع ہوئی تو پہلے کرایوں میں کمی ہونا شروع ہوئی، پھر اس کے بعد کرایوں میں کمی ختم ہو گئی۔ پھر جو عمارتیں بناتے گئے لوگ اس میں لفٹ کی جو امپورٹنس تھی وہ بڑھتی گئی، اور لفٹ کی جو اس کے لگانے کا عمل تھا وہ ضروری قرار دیتا گیا۔ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ 1850 کی دہائی سے پہلے تک جو لفٹ کا عمل تھا وہ لوگوں کے خیال میں تھا ہی نہیں، اور اس سے پہلے یہ مسئلہ بھی نہیں تھا کہ لوگ جو تھے وہ اونچی عمارتیں بناتے تھے، یا اس سے پہلے یہ بھی مسئلہ نہیں تھا کہ لوگ اونچی عمارتوں میں رہتے تھے، اور اس سے پہلے یہ مسئلہ بھی نہیں تھا کہ لوگوں کو ترسیل کے لیے کچھ سامان کی ضرورت پڑتی تھی لے جانے کے لیے۔ یہ مسئلہ اس وقت سٹارٹ ہوا جب 1850 کے بعد عمارتوں میں انقلاب آیا، عمارتوں میں بڑھنے شروع ہوئی، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جب گھروں سے فلیٹس میں شفٹ ہوئے تو وہاں پہ جو ایلیویٹر ہے اس کی اہمیت کا اندازہ ہونا شروع ہوا اور اہمیت بڑھتی گئی۔ اگرچہ لفٹ ایک جدید ایجاد کے طور پر لگائی گئی تھی، اور سب سے زیادہ جو مسئلہ تھا وہ لوگوں کو سامان کا نقل و حمل تھا۔ لوگوں کے پاس مسئلہ یہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ سامان کی نقل و حمل میں ان کو مسائل پیش آتے تھے۔ لیکن شروع میں یہ کہا جاتا ہے کہ ارشمیدس جو ریاضی دان تھے انہوں نے ایک ڈھول کے گرد جو زخم رسیوں کو لہرا کر چلایا جاتا تھا اس کو سامنے رکھ کے بنائے گئے تھے ایلیویٹرز۔ لیکن جیسے یہ ایلیویٹرز میں مسئلے آنے شروع ہوئے، لوگوں کی تعداد بڑھنا شروع ہوئی، رسیاں ٹوٹنا شروع ہوئی، تو لوگوں نے ان میں سفر کرنا چھوڑ دیا۔
اس کے بعد پھر آغاز ہوا ایندھن کے ایلیویٹرز کا، اور ایندھن کے ایلیویٹرز جب ختم ہوئے تو پھر الیکٹرک ایلیویٹرز آئے۔ 19ویں صدی تک جو بھاپ یا پانی سے چلنے والی لفٹیں تھیں ان کی خرید و فروخت میں بڑا ان یوزول سا ان میں عمل دیکھنے میں آیا، لیکن ان میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ ان میں ٹوٹ پھوٹ اور تباہ ہونے کے جو چانسز تھے وہ زیادہ تھے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ٹیکنالوجی امپروو ہوتی گئی، تو یہی پانی یا بھاپ سے چلنے والی جو لفٹیں تھیں وہ الیکٹرک لفٹوں میں کنورٹ ہو گئی، اور آج آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ الیکٹرک لفٹس کا کانسیپٹ بہت زیادہ ہے۔ یہ کانسیپٹ امریکہ سے نکلا، اس کے بعد آسٹریلیا، یورپ میں مشہور ہوا، پھر اس کے بعد بہت ساری کمپنیز نے لفٹس بنانا شروع کی۔ فورڈ موٹرز جو بہت زیادہ مشہور ہیں گاڑیوں بنانے میں، انہوں نے بھی لفٹس بنائی اور مختلف عمارتوں میں نصب کی۔ پھر یہ عمل امریکہ، آسٹریلیا اور یورپ سے نکلنے کے بعد ایشیا میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوا، اور آج کوئی بھی عمارت جب بنتی ہے، چاہے وہ 4 منزلہ ہو، 3 منزلہ ہو، اس میں ایلیویٹر یا لفٹ کا جو نصب ہے وہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے اور ضروری قرار دیا جاتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک کا بٹن دبا دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔